لله رب العالمين. آخری بارے کی ایک سورت تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت ہے جس کو بخاری اور مسلم میں جو سورت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کو سورہ قدر کہتے ہیں اور اس کے اندر لیلۃ القدر کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے. فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا ہے. لیلۃ القدر اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. اور آپ کو کیا پتا لیلۃ القدر کی کیا فضیلت ہے؟ یہ زیادہ شوق دلانے کے لیے اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ فضیلت والی ہے. زیادہ کی کوئی حد نہیں. اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، صبح تک عبادت کرنے والوں کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، سلامتی کرتے رہتے ہیں. ایک بات تو اس میں یہ بیان ہوئی کہ قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. حالانکہ قرآن مجید تو 23 سالوں میں مختلف مقامات پر نازل ہوتا رہا. کبھی آپ مدینہ میں تھے، کبھی آپ مکہ میں تھے، کبھی سفر میں تھے. تو لیلۃ القدر تو رمضان میں ہوتی ہے اور آپ نے اس کا کیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ میں قرآن مجید جو اللہ نے نازل کرنا تھا 114 سورتوں کا جو مشتمل ہے، جس کو آسانی سے 30 بارہ کہہ دیا جاتا ہے. یہ جو قرآن اللہ پاک نے نازل کرنا تھا اس کو اکٹھا ایک ہی مرتبہ اپنے پاس سے یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر اکٹھا لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. یہ مطلب ہوا لیلۃ القدر میں نازل ہونے کا. اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 23 سال میں نازل ہوتا رہا، کبھی دن میں، رات میں، ہر مہینے میں، ہر جگہ میں نازل ہوتا رہا ضرورت کے مطابق، وہ تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا. اس کو نزل سے تعبیر کی ہے، تھوڑا تھوڑا نازل. اور جو اکٹھا نازل ہوا ہے تو بعد اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ. اور تمام کتابیں بھی جو آسمانی بڑی کتابیں ہیں وہ بھی ساری رمضان میں ہی نازل ہوئی. بس ان کی مشہوری اتنی اس لیے ہوئی کہ ان امتوں پر رمضان کے روزے فرض نہیں تھے. لیکن رمضان کا مہینہ تو تھا نا، مہینہ تو دنیا جب سے بنی ہے تو جب سے یہ مہینے چل رہے ہیں. انما النسیء زیادۃ فی الکفر. تھوڑا سا مشرکین مکہ نے اپنی مرضی سے مہینوں کو کچھ آگے بھی دیکھتے تھا، لیکن آپ نے خود حجۃ الوداع میں یہ بیان فرما دیا کہ اب اپنی حالت کے اوپر تمام دن اور تمام مہینے آ گئے ہیں. تو تغیر تبدل جو مشرکین مکہ نے کہا تھا اس کو میں نے صحیح کر دیا. وہ بس وہ جس کو کہتے ہیں جس کی حکومت ہو، جس کی لاٹھی ہو تو محض اس کی ہے، وہ ان کی مرضی تھی. جو بادشاہ ہیں وہ جیسے کرنا چاہیں. وہ لڑائی منع تھی اشہر حرم میں، ذی القعدہ میں، ذی الحجہ میں، محرم میں، یہ لڑائی منع تھی.
صرف اس آخری امت کو بتا دی گئی۔ تو پہلی کتابیں بھی جو توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے وغیرہ، وہ بھی رمضان میں ہی نازل ہوئی۔ یہ کتاب بھی رمضان میں نازل ہوئی ہے۔ یہاں دیکھیں آپ قرآن مجید نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن مجید کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ رمضان کا مہینہ پورا فضیلت والا ہے، اس کا دن بھی فضیلت والا ہے، رمضان کی رات بھی فضیلت والی ہے، لیکن رات رمضان کے دنوں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت والی ہے۔ اس لیے یہاں پر قرآن مجید کی نزول کی بات کی تو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے رات کو قرآن مجید دن کو تو بندہ عبادت میں ہوتا ہی ہے، صبح سے جب روزہ رکھتے ہیں نا، یہ سارا دن عبادت کا ہی ثواب ہے، یہ سنت بھی ہے کہ تب بھی عبادت کا ہی ثواب ہے کہ عبادت اس کی جاری ہے، اس لیے روز اجر بھی زیادہ ہے۔ ایسا لی وانا اجزی بھی یہ ایسی عبادت ہے۔ کچھ عبادات ایسی ہیں کہ جو انسان اس وقت بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ نہیں کر رہا ہوتا، لیکن اس کو اس کا ثواب ہو رہا۔ سب سے بڑی عبادت ایمان کی ہے، جو انسان سو رہا ہو تب بھی اس کے پاس ہے، ایمان کی اس کو اتنی بڑی دولت ہے، اس کا ثواب اور ثمرہ اس کو نصیب ہوتا ہے۔ اور بھی جن سنتوں پر وہ عمل کر رہا ہے جو چیز ہے وہ ایسی ہی روزے کی عبادت بھی ایسی ہے کہ جب وہ روزے میں ہے اور کچھ نہیں بھی کر رہا ذکر اذکار، تب بھی وہ اس عبادت میں ہے۔ رات کو تو چھٹی ہو گئی، افطاری ہو گئی، کھانا پینا وغیرہ جائز ہو گیا، تو رات کے قیام کو، رمضان کی رات کے قیام کو زیادہ فضیلت والا قرار دیا گیا۔ اور شروع زمانے سے بڑے بڑے حضرات یہ رمضان کی راتوں میں اس وقت کا معمول نہیں، آپ اسلام کی تاریخ پڑھیں اور کئی وجہ ہے۔ کچھ بزرگوں کے حالات میں تو یہ آتا ہے کہ ان کی جتنی عمر تھی ہر سال ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی محنت اور کوشش کی برکت سے لیلۃ القدر عطا کی۔ یہ تو زندگی میں ایک مرتبہ کوئی لیلۃ القدر میں عبادت کر لے نا جی، تو خیر من الف شہر ہے، 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ثواب ہے ایک دفعہ اس میں کر لیتے۔ 1000 مہینہ 80 سال کی عبادت کرتی ہے، اور قرآن مجید نے تو خیر من الف شہر کہا، یعنی 1000 مہینے سے بہتر کی اللہ معلوم ہے۔ یہاں تو یہ ایسا ہے نا جس کے جتنا اخلاص ہوگا، جتنی تڑپ ہوگی، اس کے لحاظ سے خیر من الف شہر ہے۔ تو ہر سال جو کوشش کرتا رہا اور اس کو مخفی رکھا، بعض حدیث یہ ہے کہ پورے آخری عشرے میں تلاش کرو، بعض حدیث میں صراحت آ گئی کہ 27ویں شب میں تلاش کرو لیلۃ القدر کو، اور یہ پھر کرا دیا۔ جب مطالعے کے اختلاف کا اعتبار ہے تو پھر لیلۃ القدر کی بدل کے آئے، جب ادھر کے چاند کا اعتبار ہے ان کے لیے، ادھر کے چاند کا اعتبار ان کے لیے ہے، تو ہماری لیلۃ القدر اور تاریخ کو ہوگی، سعودی عرب کی لیلۃ القدر اور تاریخ کو، جب مطالعے کے اختلاف کا اعتبار ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے کہ مطالعے کے اختلاف کا اعتبار بعض محدثین نے نہیں کیا، اور صحیح ہے نہیں کرنا چاہیے۔ جب ایک جگہ چاند نظر آ گیا تو ساری جگہ روزہ ہونا چاہیے، لیکن اس پر فیصلہ نہیں، تو فتویٰ نہیں ہوا۔ تو ایک محدثین کی ایک جماعت ہے جو اس بات پر مصر ہے کہ اختلافی مطالعے کا اعتبار نہیں ہونا چاہیے، اور ایشیا ہے، سعودی عرب سے ایشیا شروع ہوا، یہ سارا ایشیا، تو اگر ایک حکومت ہو، یہ جو ہم نے ٹکڑے تقسیم کیے ہوئے ہیں، یہ کچھ لسانیت کے اور کچھ یہ میرا ملک یہ تیرا ملک، جس سے دشمنان اسلام کو فائدہ ہو رہا ہے، وہ فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ ہمیں ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، جب
خلافت عثمانیہ اپنے 524 سال کے لگ بھگ تھی، باوجود اس کے کہ کچھ دور اس پر ایسے آئے کہ کمزور بھی تھی، لیکن آج جو 50-60 دور آپ کے چھوٹے چھوٹے ہیں ان پر اس سے بھی زیادہ اور بھی یہ قرطبہ مرتبہ یہ اٹلی جو تماشے بنائے ہوئی ہیں اور پتہ نہیں کتنی نش ہو رہی ہیں اور جا رہا پتہ نہیں کچھ ہو بھی رہی ہوگی اور کچھ یوں بھی ہے. دنیا کا نظام یہ ہے جھوٹ اتنا بولو کہ وہ اتنا مشہور ہو جائے کہ ادھر ایک کونے میں سچ بول رہا ہے تو اس کو کوئی نہ مانے. یہ سارے جھوٹ ہیں. کس طرح کیا جائے؟ یہ سارا علاقہ خلافت عثمانیہ کا رومانیہ یہ فلان یہ پوریا اور یہ قرطبہ یہ اطلاس اٹلی تو جو کچھ بھی تھا کمزور کہیں کچھ زمانے میں وہ بادشاہ کے لحاظ سے ہوتا ہے ملک کا کمزور ہونا اور اعلیٰ ہونا. لیکن کفر نے ان کے طرف میری نظر سے دیکھنے کی ضرورت نہیں. جب اتفاق ہو ایک ملک ہو اپنے یہاں تقسیم کر دی جائے. اگر یہی ملک ایک ہو جائے اور جو جیسے ہوگا قرب قیامت میں ایک خلافت قائم ہوگی تو پھر ایک ہی جگہ چاند دیکھا جائے گا اور ساری جگہ میں روزے پڑے گا. اصل تو مسلمانوں کی اتحاد کی جو ترتیب ہے وہ اس میں ہے. لیکن جب تک یہ بات ہے کہ اختلاف کے مطابق اعتبار ہے تو پھر جہاں کی چاند ہے اس کے لحاظ سے لیلۃ القدر کی بات ہو. تو میں بتا رہا ہوں کہ رمضان کی راتیں رمضان کے دنوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے اور اس میں بیداری ہو عبادت ہو ذکر ہو. اور اس میں اسلام نے کوئی پابندی نہیں کی کہ آپ اتنے نفل پڑھیں اتنے ختم کریں نہیں بس اللہ کا نام لیتے ہو. جس انداز میں بھی ہو آپ کا دل چاہتا ہے نفل پڑھیں ذکر کریں تلاوت کریں گھر میں کریں چلتے پھرتے کریں. ایک بندہ ہے اس کی اتفاق سے ڈیوٹی ہے اس کی تو بیٹھنا ہے تو وہ دل میں ہی ذکر کرتا رہے دعا کرتا رہے تو وہ بھی لیلۃ القدر کی فضیلت کو پا سکتا. بات میں کر رہا ہوں کہ یہ جو عذاب شکلیں بنی ہیں 80 مقامات پر عذاب کو دعوت دینے والی بات دیکھیں. مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ سعودی عرب میں 80 جزیرے بنائے جائیں گے جو سیرگاہیں بنے گی عیاشی کی. اور اس میں کون بنائے گا؟ سعودی عرب امریکہ اور اٹلی. اور اٹلی ان کا امام ہوگا. بے حیائی کے گڈھے بنانے کا اٹلی ان کا امام ہوگا. جو عذاب ہوتے ہیں جو کچھ بھی صورتیں ہوتی ہیں ویسے نہیں ہوتا. وَأَصَابَهُم مِّن مُّصِيبَةٍ وَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيهِمْ. یعنی وہ اسلامی خطہ جس کے لیے آپ مثال پیش کرتے تھے اس کو بے حیائی کا مرکز بنایا اور وہ کھانے کھان گئے لوگوں کے یہ سب دعوت عذاب کی دعوت نام کے مسلمان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سیاتی علی الناس زمان لا یبقى الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه. سيأتي على الناس زمان لا يبقى من الاسلام اسمه. قرب قیامت میں ایسا زمانہ آئے گا اسلام کا صرف نام رہ جائے گا. قرآن کا بھی ایک دور ہوگا تلاوت ہوگی وہ رسم ہوگی حقیقت نہیں ہوگی. حقیقی مسلمان جو نہیں رہے گا تو حقیقی اسلام پر عمل کرنے والے کون ہوں گے؟ یہ صورت ہے. کیا وہ قرآن نہیں جانتے؟ کیا یہ افعاش کو نہیں جانتے؟ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگ کلمہ پڑھنے والے ہوں گے. کلمہ تو آ رہا ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھنے والے ہوں گے لیکن اس کی حقوق کی ادائیگی نہیں ہوگی. اللہ کی ناراضگی متوجہ ہے. ایک صحابی نے عرض کیا حضور کو حقوق کی ادائیگی کیا ہے؟ کلمے کی حقوق کی ادائیگی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کلمے کی حقوق کی ادائیگی
کہ لوگ مسلمان اس میں ہر ایک میں یہ جذبہ ہوگا کہ میں دوسرے کو اچھی بات کروں، کسی کے اندر کوئی برائی ہے تو اس سے روکوں، اپنے علاقے میں بے حیائی فحاشی عریانی نہ ہونے دوں، ہر کلمہ گو کا یہ جذبہ ہوگا، یہ لا الہ الا اللہ کے حقوق۔ اگر والد اسلام کو سمجھ چکا ہے تو بچوں کو بتا رہا ہے، پڑوسیوں کو بتا رہا ہے، بھائی سمجھ گئے دوسرے بھائی کو، ایک ساتھی سمجھ گئے دوسرے دوست کو۔ جب ہر کلمہ گو اچھی بات دوسرے کو کہے گا تو ظاہر خود بھی اچھے کام کرے گا۔ بے حیائی کے کاموں سے، چھوٹے سے بڑے سب کاموں سے دوسروں کو روکے گا۔ تو اس وقت مسلمان جو دعا مانگے گی قبول ہوگی، جو سوال کرے گی اللہ عطا کرے گا، جب اللہ سے مدد مانگے گی مدد آئے گی۔ لیکن جب مسلمان برائے نام، جیسے اس وقت صورتحال ہے، نام کا ایک علاقہ یہ مسلمان ہے اور حقوق اسلام کے جو کلمہ طیبہ کے حقوق ہیں اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا، اور جو تھوڑا بہت تبلیغی جماعت والے عمل کر رہے تھے یہ مدرسے کو تو ویسے ہی بند کر دیا تاکہ عذاب دل دیا، دیر کیوں ہو رہی، اور کسی جگہ میں یہ بدبخت چیز کرونا نہیں آتی، بس جہاں اسلامی اجتماع ہو وہاں ہے۔ اسلام کمزور ہے، اس کو جدھر مرضی دبا۔ تو جب حقوق کی ادائیگی اسلام کی نہیں ہوگی، کلمہ طیبہ کی نہیں ہوگی، تو جو دعا کرو گے قبول نہیں ہوگی۔ اب دیکھ لو، جو مانگو گے وہ نہیں ملے گا، مدد مانگو گے مدد نہیں آئے گی، یہ صورتحال ہے۔ تو فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے میں اور رات میں، اور میں یہ بتا رہا ہوں کہ رات زیادہ فضیلت ہے، زیادہ فضیلت ہے۔ یہاں تو معصوم ہستیاں انبیاء علیہ السلام عبادت میں مصروف ہیں، اور آپ سابقہ پیغمبروں کے حالات پڑھیں، داؤد علیہ السلام کے ہیں، دیگر انبیاء علیہ السلام کے ہیں، بعض انبیاء علیہ السلام کی تو عمریں بھی زیادہ تھی، اس لحاظ سے عبادت بھی زیادہ ہے۔ آپ نے جو فرمایا کہ کئی پیغمبروں کی عمریں زیادہ تھی، انہوں نے جہاد بھی بہت کیے، 80 سال تک قیام بھی کیے رات کے، تو صحابہ پریشان ہو گئے تو ہماری ساری عمر یہ 80 سال 80 بھی نہیں ہے۔ تو اس وقت یہ سورت نازل ہوئی، نام چلنا ہے کہ لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو 83 سال کرتے ہیں 1000 مہینے کے، آپ کو ہر سال 83 سال کی عبادت ملے گی، تو آپ پہلی امتوں سے زیادہ فضیلت پا جائیں گے۔ یہ فضیلت لیلۃ القدر کی صرف امت مسلمہ کو اللہ نے عطا کی ہے۔ کئی چیزیں ہیں امتیازی طور پر جو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کی۔ پہلی شریعتوں کو وہ چیزیں نہیں عطا، ان میں سے ایک رمضان کی بھی نعمت ہے، اور قرآن کا قیامت تک رہنے کے لحاظ سے یہ معجزہ اور نعمت ہے کہ اللہ نے افعال کی۔ ایسی ہی لیلۃ القدر، اور کوئی اتنا مشکل بھی نہیں۔ اسلام نے یہ تو کہا کہ رات کو عبادت کرو، لیکن کوئی پابندی نہیں لگائی۔ اب جس انداز میں بھی اللہ کی بات کرتے ہیں، اللہ کا نام لینا ہے، ذکر و اذکار بھی ہے، تلاوت بھی ہے، تسبیحات بھی ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ساری عبادات ہیں، لیکن اللہ خوش کس میں ہوتا ہے؟ قیام میں، سجدے میں، وہ اپنی الگ بات بتاتی ہے۔ اور سب سے بہترین ذکر اللہ نے بتایا کہ مجھے اپنا کلام پسند ہے، جو میری کتاب کی تلاوت زیادہ کرتا ہے، وہ نذیران کی نام کی کتاب ہے، ہم کا تلاوت۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں ایمان والے کہ جو تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، صحیح سیکھتے ہیں، تجوید کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ
ماضی و مطالب کو سمجھتے ہیں، اس پر عمل کی کوشش کرتے ہیں، فکر میں لگ جاتے ہیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کے قیام میں پنڈلیاں سوکھ جاتی ہیں۔ دوستو جب ایک ہی حیر پر انسان اپنے پاؤں کو یا ٹانگوں کو رکھتا ہے اور ہلاتا نہیں ہے تو خون کے دورانیہ رک جاتا ہے، جس کی وجہ سے پنڈلیاں سوکھ جاتی ہیں یا پاؤں سوکھ جاتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ 1-2 گھنٹوں کی عبادت سے پنڈلیاں اور پاؤں نہیں سوکھتے، نہیں تو آپ تجربہ کر کے تھے۔ لمبے قیام امام ترمذی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک نقل کیا ہے تہجد کے بارے میں، رات کے قیام کے بارے میں فرمایا علیکم بقیام اللیل، اے ایمان والو تمہارے اوپر رات کا قیام ضروری قرار دیا گیا ہے۔ فَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِينَ مِن قَبْلِكُمْ، رات کے قیام، رات کی سناٹوں میں، تنہائیوں میں اللہ کو یاد کرنے کی یہ عادت سب نیک لوگوں کی رہی ہے۔ مقربۃ الی ربکم، رات کی عبادت تمہیں اللہ کا مقرب بندہ بنا دے گی۔ مکفرۃ للسیئات، تمہارے گناہوں کو مٹا دے گی، رات کی عبادت تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ منہاۃ للاسم، آئندہ کے گناہوں کے لیے سد سکندری بن جائے گی۔ ومتعددۃ للداء من الجسد، اور تمہارے جسموں سے تمہاری بیماریوں کو یہ رات کا قیام تہاں تک کھینچ کر نکال کے جدا کر دے گی۔ اور کیا چاہیے دوستو، یہ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے جس میں اللہ کا قرب مل جائے، نبی کی سنت کی بہاریں نصیب ہو جائیں، گناہ بھی مٹ جائیں، صحت بھی عطا ہو جائے، اور کیا چاہیے۔ یاد رکھو دوستو، اگر اس شعبے میں داخل ہونا چاہتے ہو، تہجد کے پابند بن جاؤ، نہ بلڈ پریشر رہے گا، نہ شوگر رہے گا، نہ کمزوری رہے گی، نہ کوئی اور بیماری رہے گی۔ عطار و رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، اقبال مرحوم کہتے ہیں عطار و رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سہرگائی۔ دنیا بڑے فخر سے علامہ رومی کا تذکرہ کرتی ہے، شیخ سعدی کا کرتی ہے، عطار کا کرتی ہے، لیکن ذرا غور تو کرو ان اللہ والوں کو یہ مقام قرب الہی کا ملا کیسے ہے۔ نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالا زاروں سے، اب کیوں نہیں اللہ والے بنتے ہیں لوگ، دنیا پرستی میں آ گئے، ہر کوئی دنیا پرستی میں آ گیا، ہوس میں آ گیا، 19 کو 20 بنانے کے چکروں میں لگ گیا، آخرت بھول گئی۔ جو نہ بھولنی تھی چیز دوستو وہ ہم سے بھول ہو گئی، جسے بھلا دینا تھا اسے یاد رکھا، جسے یاد رکھنا تھا وہ پسے قرب ہو گئی۔ وہی اللہ ہے، وہی قرآن ہے، وہی رات کے سناٹے ہیں، وہی رمضان ہے، لیکن اب اللہ والوں کی معلومات نہیں کہاں رہتے ہیں۔ علامہ کہتا ہے نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجب کے لالا زاروں سے، وہی آب و گل رہا، وہی تبریز ہے ساقی، کوئی
سید الایام ہے جمعہ اور سید الشہور ہے رمضان. اب سید الایام ہے جمعہ پورے سال میں ہر ہفتے میں آتا ہے جمعہ, اور سید الشہور ہے جو سال میں ایک دفعہ آتا ہے رمضان کا مہینہ. اب ذرا دونوں چیزوں کو ملاؤ کہ رمضان کا مبارک مہینہ بھی ہو اور پھر اس میں جمعہ بھی ہو, تو کتنی فضیلت کی چیز ہے. اور جس کو یہ نصیب ہو, دنیا لگی ہے اپنے مکر و فریب کے لحاظ سے آپ کو اسلام سے دور کرنے کی کوششیں ہو رہی اور کسی حد تک کامیابی ہو رہی. ڈرایا ایسا لوگوں کو ایسے بھاگے تو الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا. دوسرا پارہ ختم ہو رہا ہے. ایک علاقے میں کچھ مسئلہ بنا, وہ علاقے والے سارے بھاگے ادھر گئے, ادھر موت آ رہی ہے, ادھر موت سے بچ جائیں گے. جب ادھر پہنچے پرامن فضا سوئٹزرلینڈ لینڈ بڑے خاص خوبصورت وہ سبزاروں میں پہنچے, اللہ نے امر کیا مر جاؤ, سارے مر گئے. کہا بتاؤ تمہیں کون سی جگہ نے بچایا ہے؟ سمجھ رہے ہو بات؟ موت ایک ٹھیک وقت پر آئے. اور یہ چیزیں, یہ بیماریاں, یہ وائرس کے ہوتے رہتے ہیں, آتے رہتے ہیں, جاتے رہتے ہیں. اتنا بڑا ڈرامہ نہیں ہوتا تھا. اب ایک پالیسی کے ساتھ آپ کو اسلام سے, مساجد سے, مدارس سے, نیک اجتماعوں سے دور کرنے کی ایک کوشش ہے اور کسی حد تک کامیاب ہے. مسلمان نے تو اسلام سمجھنے کی کوشش نہیں کی, اس کے پاس تو ٹائم نہیں کی, پڑھنے کی کوشش نہیں کی, اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں, اس کی روح کو جاننے کی کوشش نہیں کی, جس کی وجہ سے ان کی زد میں آ گیا. اب آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہو اور میں ادھر ادھر واٹس ایپ یہ بات نہیں کرنا چاہتا. قرآن حدیث کی بات کرنی چاہیے. پہلے انہوں نے یہ کہا کہ ہاتھ ملاؤ گے تو جراثیم ایک دوسرے کو لگ جاتے ہیں. اب یہ کہا کہ ہاتھ ملاؤ گے تو یہ جو چیزیں نہیں انگوٹھے کے ساتھ یہاں سے جب ہاتھ ٹکرا جاتا ہے تو دونوں کے مخالف جراثیم جب آپس میں ملتے ہیں تو قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے. جب وہ یہ کہہ دیں تو یہ ہوتا ہے, جب وہ یہ کہیں کہ ملانا ہاتھ وائرس لگ جاتے ہیں تو پھر نہیں ملانا ہوتا. اسلام کہتا ہے جب ہاتھ ملاؤ تو دونوں مومنوں کے ہاتھوں کے غلام آ جاتے ہیں. ہمیں اسلام کی بات سمجھ نہیں آتی. پیراسٹامول کو وہ یہ کہہ دیں کہ اس میں یہ خوبیاں, یہ خوبیاں, یہ خوبیاں, اور اس سے کورونا بھی بھاگے گا, تو میڈیکل اسٹوروں میں جو 10 روپے کا پتہ ملتا ہے وہ 200 کا ملنے لگ جائے گا اور ختم ہو جائے گا. یہ میڈیکل اسٹور کے جو مسلمان ہوتے ہیں, یہ نہیں پتا کہ ہمارے اوپر بھی یہ مصیبت آ سکتی ہے. اور اگر وہ یہ کہہ دیں کہ یہ تو صحت کے لیے مضر ہے تو ڈھیر لگ جائیں گے. یہ ہماری نے کیا ہے, یہ ہماری تحقیق ہے. ہم اس طریقے سے اندھے معتقد ہیں, اعتقاد ہے ہمارا ان کی ہر تحقیق کے اوپر. انہوں نے کہہ دیا 5 منٹ کھولے چھوڑو, ہم نے کہا 5 منٹ کھولے چھوڑو, گھروں میں بیٹھو, بس گھروں میں بیٹھو. ایک اور بدبخت نکلا ہے, کہتے ہیں وہ جدھر سے ایک امام شروع ہو جائے نماز پوری دنیا اسی کو ٹی وی آن کر کے شروع کر دے. کیا بات ہے. انہوں نے پڑھا تھا, انہوں نے دین کا سیکھا شہر کی خدمت میں رہ کر. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ, ایسے شیاطین کے پاس وہی شیطان لے کے آتا ہے اور اس کو اس طریقے سے سمجھاتا ہے کہ اب تو وہ سب اچھا ہے کہ ویسے بھی ڈرے ہوئے ہیں, مسجدوں سے وغیرہ ڈرے ہوئے ہیں, لہٰذا ان کو اب ایک اور اسلام دشمنی کا فتویٰ دے دو تاکہ یہ اور دور ہو جائیں اسلام سے. بہرحال یہ بیماریاں وغیرہ ہر دور میں دوست رہی, آتی جاتی رہی, رجوع اللہ ہوتا ہے. جب مسلمان کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے, تو پھر کیا ہے, پوری زندگی ہے تو احتیاطی تدبیر سے معاملہ. وہ تو آپ میں پچھلے جمعے کو بتا چکا ہوں, سردیوں میں گرم لباس کیوں پہنتے ہیں, احتیاط ہی ہوتا ہے کہ سردی سے بچ جائیں. جب نمونیا ہو جائے تو 4 کمبل بھی کوئی نہیں کر سکتے. احتیاطی تدبیر کدھر گئی؟ یہ سازش ہے. اسلام اور مسلمان کمزور ہے, اس کی سائنسی ٹیکنالوجی نہیں ہے. یہ سویا بہت مدت تک سویا, اب اس کو اندھے اعتماد کرنا پڑے گا. لیکن قرآن اس کا بھی علاج جو سازشی ہے نا ان کا بھی بتایا. سورہ فاتر فرمایا وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ, انسانیت کے ساتھ مکر و فریب کرنے والوں کا
بعض رات نے یہ لکھا ہے کہ یہاں قدر سے مراد عصمت ہے کہ جب انسان گنہگار ہوتا ہے تو اس کی قدر کی ضرورت ہے اللہ کے یہاں. جب گناہوں کی معافی لے لیتا ہے تو اللہ کے ہاں ایک قدر والا بن جاتا ہے, عظمت والا بن جاتا ہے. جب انسان دیکھو جب گنہگار ہوتا ہے تو قدر نہیں رہتی اس کی. ایک مثال چھوٹی سی سمجھو, حدیث میں ہے 10 درہم اگر کسی نے چوری کر لی ہے نا جی, 10 درہم چوری کر لیے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. جب گواہوں سے وغیرہ ثابت ہو جائے گا ہاتھ پورا کاٹا جائے گا 10 درہم کے بدلے. 10 درہم کی کوئی ایسی نہیں. اور یہاں تو جناب انبار کے انبار بھڑک کر جاتے ہیں اور ان کا تو باپ بھی نہیں کاٹا جاتا. اسلامی حکومت سے, اسلامی نظام سے دنیا ڈرتی ہے. اگلی بات سے, اگر کسی شخص نے بلا وجہ کسی مسلمان کی انگلی کاٹ دی, انگلی کاٹ دی, اس کی کم از کم دیے 10 اونٹ ہے. 10 درہم چوری کیے تو گنہگار اتنا ہوا کہ ہاتھ پورا کٹ گیا. اور جب یہ صحیح تھا, گنہگار نہیں تھا, تو کسی نے اس کی انگلی کاٹی, کم از کم 10 اونٹ اس کی دیت ہے. کیوں انگلی کاٹی ہے آپ نے؟ محفوظ جان. بندہ جب گنہگار ہوتا ہے بے حیثیت ہوتا ہے, اللہ کے یہاں, اللہ کے رسول کے یہاں اس کی قدر نہیں ہوتی. اور جب وہ گناہوں کی معافی لے لیتا ہے تو قدر اور عظمت والا بن جاتا ہے. اس لیے اس کو فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں عبادت کی توفیق نصیب فرمائے.